پی ٹی آئی کسی بھی صورت میں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، انتخابی نشان بلہ نہ دیا جائے، الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شعیب شاہین صاحب بھی عمران خان صاحب کی گڈ بک سے باہر ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے لیے جہاں الیکشن لڑنا مشکل ہوگا۔ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ جمشید دستی صاحب نے کہا ہے کہ پولیس نے ان پر حملہ کیا ہے اور ان کو زد و کوب کیا ہے، اس کے کیا حقائق ہیں اس پر بات کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کو فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے عمل درآمد کے لیے بنائے گئے کمیشن نے طلب کیا ہے، ان کی سیاست پر اس کا کیا اثر ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن بیرسٹر گور علی خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم جو بھی ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے فائنلی جو الیکشن سمبل دیا گیا ہم اس پر الیکشن لڑیں گے، اور یہ کہ پی ٹی آئی کسی بھی صورت میں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ ایک طرف پی ٹی آئی یہ ماحول بنا رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے بیرسٹر گور علی خان صاحب کا اس عزم کا اعادہ کرنا کہ ہم الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر گور علی خان خود نہیں بول رہے، یقینی طور پر وہ وہی بولتے ہیں جو انہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو جہاں پی ٹی آئی کو یہ اندازہ ہے کہ شاید کہ انہیں انتخابی نشان بلہ نہ دیا جائے، اگر بلہ نہ دیا گیا، اور دوسری طرف وہ یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، حالانکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ خود کاغذات نامزدگی میں بہت سی ایسی غلطیاں چھوڑتے ہیں جس سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں، اور وہ یہ بیانیہ بنا سکیں کہ ہمارے ہی کاغذات نامزدگی کیوں مسترد ہوتے ہیں، ہمیں یعنی الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب وہ اپنے اس بیانیوں کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بالآخر پی ٹی آئی الیکشن سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرے گی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے لیول پلینگ فیلڈ کی ہی بات کی جائے تو سپریم کورٹ کے سامنے پی ٹی آئی نے یہ بات رکھی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی شکایات سنے اور ان کا ازالہ کرے۔ پی ٹی آئی کا وفد نے ملاقات کے بعد 40 مختلف شکایات ان کے سامنے درج کی، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ الیکشن کمیشن کچھ دنوں کے بعد الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا کیس داخل کر دیا پھر پی ٹی آئی نے کہ ہماری ان شکایات کا ازالہ نہیں کیا جا رہا جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا۔ چنانچہ آج اس کی سماعت تھی، اور سماعت میں ججز بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے۔ شعیب شاہین صاحب سپریم کورٹ کی کار پارکنگ میں کھڑے ہو کر یعنی اپنے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وقت ختم ہوا اور چیف جسٹس صاحب واپس اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ عمران خان صاحب کو پتہ چلا تو اس پر انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور ایک لحاظ سے کہا جائے تو اب شعیب شاہین صاحب بھی عمران خان صاحب کی گڈ بک سے باہر ہو چکے ہیں۔ اس بنیاد پر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا اتنا حساس معاملہ ہے اور شعیب شاہین صاحب کیس لگا ہوا ہے اس میں پیش نہیں ہو رہے، تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا اتنا ایشو نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی اسے بنا رہی ہے، یا کاغذات نامزدگی کا مسترد ہونا اتنا ایشو نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی اس کو پیش کر رہی ہے، کیونکہ اگر اتنا حساس معاملہ پی ٹی آئی کے اندر اس کی حساسیت کا اندازہ ہوتا تو شعیب شاہین صاحب پارکنگ میں کھڑے ہو کر وقت نہ گزارتے، بلکہ وہ اندر جا کر کیس کی سماعت میں ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے وکالت ضرور کرتے۔ ادھر شہباز شریف صاحب کو چیف جسٹس یعنی جو کمیشن بنایا گیا تھا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، جو تحریک لبیک نے دیا تھا، اس حوالے سے جو عمل درآمد کا کمیشن بنایا گیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی وہ فیصلہ دیا تھا، عمران خان صاحب کی حکومت رہی، اس پر کسی طرح کا کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے واپس چیف جسٹس بنتے ہیں تو یہ کیس واپس کھلتا ہے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک کمیشن بنا دیتے ہیں۔ اس کمیشن نے گزشتہ دنوں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کو بھی بلایا تھا، اور اب شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، یہ دھرنا لاہور میں ہونا تھا، لیکن انہوں نے اسے ڈائیورٹ کیا فیض آباد کی طرف۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی اس سازش میں کہیں نہ کہیں شہباز شریف کا کوئی کردار ہوگا، جس کی وجہ سے لاہور کے بجائے یہ فیض آباد میں ڈائیورٹ کیا گیا تھا۔ اگر یہ ذمہ داری واقعتاً شہباز شریف صاحب پر ثابت ہو جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب کے لیے جہاں الیکشن لڑنا مشکل ہوگا، وہاں ان کی سیاست کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ وہ 51 لوگ کہ جن کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریاست کا یہ وتیرہ اگرچہ درست نہیں ہے کہ جو لوگ ان کو پسند ہوں ان کے لیے ساری چیزیں آسان کر دی جائیں، اور جو انہیں ناپسند ہوں ان کے لیے جینا مشکل کر دیا جائے۔
یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق جس کی جو سزا بنتی ہے اسے ملنی چاہیے، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ ایک وقت میں تو آپ نے شہباز شریف، نواز شریف اور اسحاق ڈار کی جائیدادیں ضبط کی، جب وہ آپ کے گڈ بک میں نہیں تھے، جب وہ گڈ بک میں آ گئے تو جائیدادیں واپس ہو گئیں۔ اسی طرح کا کھیل کھیلا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ان کے 51 لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر دی گئی ہیں۔ مراد سعید اس میں شامل ہیں، عمر ایوب، حماد اظہر، فرخ حبیب، علی امین گنڈاپور، زرتاج گل، زبیر نیازی، اکرام ساہی اور شوکت بھٹی، احمد چٹھا، بلال اعجاز اور ظفر اللہ چیمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں اور ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو چکے ہیں۔ 9 مئی میں واقعات میں یہ لوگ براہ راست ملوث پائے گئے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں، اس بنیاد پر ان کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ بلی چوہے کا کھیل ہے، یہ رولنگ کلاس، اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر طبقوں کے درمیان یہ جنگ چلتی رہتی ہے، اس کا ایک عام آدمی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ہم نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے پبلک نے کہ جی ہماری پارٹی ہے اور ہماری پارٹی ہے۔ یہ ایسا اگر یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا تو نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی جب جائیدادیں ضبط ہوئی تھی تو وہ واپس کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کی بھی جائیدادیں واپس ہو جائیں گی۔ اگر نہ ہوئیں تو بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہو گئی تو بھی ان کے لیے انہیں کوئی زیادہ خوشی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک نئی پیش رفت تھی آج کے دن کی، آپ کے سامنے رکھی۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔